ایک خاتون کا سوال ہے، صدف صدیقی، جزاک اللہ خیر، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین ضعیف و کمزور ہوں اور ہمیں اپنے شوہر کا حکم ماننا چاہیے یا اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کا حکم نہ ماننے والی عورت کے لیے طلاق کا راستہ کھلا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے، اپنے شوہر سے کوئی بات منوا لینا پرسویشن کے ذریعے سے، اپیل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس میں بغاوت کا عنصر نہ ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے ڈس رسپیکٹ شوہر کے لیے نہ آ رہی ہو، تو آپ شوہر سے بات منوا سکتی ہیں، کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ خاص طور پر اگر آپ ہی ہیں، صرف ایک بیٹی ہی ہے اور کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، کوئی بیٹی اور ہے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں روکے گا اپنی بیوی کو کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ البتہ اگر معاملہ اس انتہا تک آ جائے کہ وہ سختی کے ساتھ روکے اور حکم دے، تو پھر راستہ کھلا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا راستہ اور ہے، میرا اور ہے، والدین کا حق ہے اور وہ میں ادا کروں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے، اور طلاق مطلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں۔ ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ انکحوا الایام منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے۔ عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپٹا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج ہی نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹپٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا۔ گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے، نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے، تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے، ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا، اس سے بہتر ہے طلاق۔ عرفان صاحب ہیں، آپ کا سوال ہے، آپ نے کہا والدین کافر مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، کیا ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر والدین کافر اور مشرک ہے تو ان کے لیے دعا کرو، دعا کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی خدمت دنیا میں کرو، دنیا میں ان کی ضرورتیں اگر ہیں تو وہ پوری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تو ہے۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہو، معروف انداز میں رہو، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی زندہ ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، اللہم اہدہما، اے اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، اس کی دعا کیجیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں مانگ سکتے۔ عبد الرحمن قاضی صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سگی ماں کا حق تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سوتیلی ماں کا کیا حق ہے ہم پر؟ برائے کرم قرآن کی روشنی میں سمجھائیں۔ سوتیلی ماں بھی ماں کے حق میں ہے، یہ ضرور ہے کہ فرق تو رہے گا فطری طور پر، لیکن ماں ہے وہ، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ كل أيام الصعب